وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 103، درس نمبر 969. آج کا موضوع، کیا ہم آخرت کے عذاب سے بالکل نہیں ڈرتے؟ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے. سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 103. ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذالک یوم مجموع، وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. وذالک یوم مشہود، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. سامعین اکرام، سورہ ہود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ اقوام کے حال اور اس نقطے پہ ہیں کہ پیغمبر آتا ہے، دعوت دیتا ہے، جو لوگ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ پیغمبر کی بات کو مان لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں. یہ بات قابل نوٹ ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو ایک حالت میں سے، دو حالتوں میں سے ایک حالت اس کی ضرور ہوگی، یا یہ کامیاب ہوگا یا یہ ناکام ہوگا. تو کامیابی، اصل میں ہم نے کامیابی کی جو معیار رکھا ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بار بار اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تمہیں وہ دھوکے باز جو ہے وہ دھوکہ نہ دے دے۔ تو در حقیقت ہم آج کے جو مسلمان ہیں تو یہ تقریباً سب کے سب دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی یاد سے ہم لوگ غافل ہیں اور شیطان کے بندے بن گئے ہیں، نفس اور شیطان کے بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کے عذاب پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ ان فی ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں نشانی تو ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ یعنی اس کے لیے نہیں ہے نشانی جو اللہ کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ اور آج دیکھ لیں سامعین کرام، میں تو زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مضمون بالکل واضح ہے، آیت بالکل واضح ہے۔ ہم آج من حیث القوم ہم میں خوف خدا نہیں ہے۔ دنیا کا خوف تو ہے کہ کہیں یہ چلی نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو لیکن آخرت کا جو عذاب لازمی ہم پہ آنے والا ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور اگر میں اس بات کو ایک دوسرے طریقے سے کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم اعمال کے نتائج پر یقین نہیں رکھتے، اور ہم یعنی انسان کی دوسری زندگی پر، یعنی ہماری جو دوسری زندگی لازمی ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، اس پر بھی ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ سے بالکل سیریسلی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی مذاق وغیرہ شامل نہیں ہے، اور مذاق کا میں نے لفظ اس لیے کہا ہے کہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ ایک ٹھوس بات ہے، قول فیصل ہے جو پیغمبر اپنی امت کو پیغام دے رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، روز قیامت ہوگا، دوبارہ زندگی ہوگی، تو یہ ایک ٹھوس بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں، وما ہوا بالہزل۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یقین نہیں رکھتے، یوم آخرت کے ہم انکاری ہیں، قولاً نہیں، عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان کے کہنے سے تو دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ ایک بات کے تقاضے پورے نہ کریں تو اس وقت تک وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو اس بات پہ غور کریں نا کہ یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، یہ دنیا مکافات عمل کے اصول پر قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیں سورج ہے، یہ اس میں کچھ عمل ہوتا ہے تو وہ اس سے آگ جلتی ہے یا دھماکے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک نتیجے کے طور پہ ہوتا ہے۔ یا چاند جب چمکتا ہے، چاند رات کو ہمیں 14ویں کا چاند چمکتا نظر آتا ہے، تو یہ ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں سطح چاند پر پہنچتی ہیں تو وہ چمک اٹھتا ہے، بس۔ یہ اسی طرح یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جتنی بھی ہیں، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک عمل کی بنیاد پہ، عمل کے رد عمل کے طور پہ یہ کائنات آگے بڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بارش برستی ہے تو وہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کے رد عمل کے طور پہ بارش بن سکتی ہے۔ دھوپ اگر نہ ہو تو، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، دھوپ نہ ہو تو وہ سمندر سے آبی بخارات تو نہیں اٹھ سکتے۔ دھوپ پڑتی ہے تو رد عمل کے طور پہ آبی بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر ہوائیں چلتی ہیں تو پھر یہ آسمان تک جاتے ہیں۔ ہوائیں نہ چلیں
تو ابھی بخارات تو کیسے مطلب اٹھیں گے اور گر جائیں گے، کیونکہ وہ تو بھاری ہوتے ہیں، ہوائیں اس کو لے کے چلتی ہیں۔ یہ سارا عمل جو ہے، یعنی الی آخری سارا عمل جو ہے، دنیا میں آپ دیکھ لیں، اناج اگ رہے ہیں، پھل اگ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کا نظام انہضام کام کر رہا ہے، تو وہ کسی نہ کسی نتیجے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ایک عمل کے رد عمل کے طور پہ ہوتی۔ اور اسی طرح دیکھیں، ہم جو مخلوقات میں جو اعمال کے جو رد عمل ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں، اعمال کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چار پائے مویشی قائم کیے ہیں، بنائے ہیں، تو اس کا وہ ایک عمل ہے، اس کا رد عمل طور پہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا یہ ایک عمل ہے اللہ کا، اس کے رد عمل جو ہے، یعنی اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بہت اچھی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، جد و جہد، محنت، لیکن اس کو اس کی محنت کا کوئی پھل خاص نہیں ملتا، یا ایک آدمی کفر اور شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، ہدایت اسے پیش ہوتی ہے، وہ اسے منہ موڑ لیتا ہے، تو منہ موڑ لیتا ہے تو لیکن اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ بہت ایک جامع جملہ ہے، اور اس کے مصداق ہم ہیں۔ ہم دیکھیں، واقعات قرآنی ہیں، اس سے ہم عبرت نہیں لیتے۔ ہمارے سامنے فرعون کی لاش بھی پڑی ہے، لیکن ہم اس سے عبرت نہیں لیتے۔ پیغمبر فرعون کی لاش واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو لوگوں، پکار کے کہہ رہی ہے، دیکھو میں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو تسلیم نہ کیا، میں اکڑ خان رہا، اور میں نے اپنی انا پرستی کو قربان نہ کیا اللہ کی مرضی پر، اور پیغمبر کی رائے کو اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آج میری لاش جو ہے تمہارے سامنے بطور عبرت پڑی بھی ہے۔ تو ہم سب دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، لیکن اس سے ہم عبرت تو نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں نا، آخرت پر ہم یقین نہیں رکھتے، تو فرعون کی لاش سے ہم عبرت نہیں لیتے۔ پیغمبر کی بات آج ہم ماننے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا، اس کی دعوت کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، قرآن کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اللہ الہ واحد ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی لفظی ترجمہ تو نہیں ہے نا، مطلب کہ بس آپ لفظی ترجمہ جان جائیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ چل گیا، نہیں۔ یہ تو ایک اس کا ایک مطلب ہے، اور وہ مطلب پھر پیغمبر اور اس کی وضاحت بھی پیغمبر ہی کرتے ہیں، اور پھر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے الہ کی۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں نشانی تو ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع، یہ ایک ایسا دن ہوگا۔ اب یہ آگے اللہ تعالیٰ اس روز قیامت کا حال بیان کر رہے ہیں۔ ذالک یوم مجموع، یہ سب جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، یہ ایسا دن ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارا جب نتیجہ ہوتا تھا پرائمری اسکول میں ہوتا تھا، ٹاٹین گروپ میں شامل ہوں، ٹاٹ پہ بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے، تو 31 مارچ 30 یا 31 مارچ کو ہمارا ریزلٹ ہوتا تھا۔ اس دن ہم کوئی بستہ نہیں لے جاتے تھے، کیونکہ وہ تو نتیجہ کے دن ہوتا، اور لازمی حاضری ہوتی تھی سب بچوں کی، سب بچے حاضر ہوتے تھے، سوائے اس کے کہ جو بالکل ہی بستر پر پڑا ہو، بیمار ہو، وہ باقی سب بچے اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ اور ہمارے اسکول میں، ہماری گلی میں ایک پرائمری اسکول ہے بچیوں کا،
تو اکثر میں دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس محلے میں رہتے ہوئے کافی سال دہائیاں گزر گئی ہیں، تو 31 مارچ کو سب بچے اچھے کپڑے پہن کے اور ٹیچروں کے لیے پھول گلدستے یا کچھ لے کے جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اور بڑی خوش جاتی ہیں آج رزلٹ ہے۔ تو دیکھیں یوم قیامت جو ہے یہ رزلٹ ڈے ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ دن تو بہت زیادہ ضروری بھی ہے سامعین کرام، کیونکہ جو آپ کو میں پہلے بات بتا رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتا، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی پوری سزا یا جزا اس کو دنیا میں نہیں ملتی، اللہ، سزا یا جزا دنیا میں نہیں ملتی۔ تو مسئلہ تو پھر یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں اس وقت یعنی میری بات مجھے پورا یقین ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ رسمی طور پر اس کو سن رہے ہیں، رسمی طور پر، جیسا کہ بس ایک کام ہوتا ہے رسمی طور پر آپ ایک کام کرتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے وہ کام۔ رسمی طور پہ ایک بچے کی دلچسپی اگر نہیں ہے پڑھنے پڑھانے میں تو اسکول آتا جاتا ہے وہ، لیکن نہ استاد کی بات غور سے سنتا ہے نہ سبق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے رسمی طور پہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اس کو پڑھائی سے اٹھا لیتا ہے۔ بہت سے ہزاروں بچے ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 7ویں میں فیل ہو گیا، اس کے بعد میں نہیں گیا، کوئی کہتا ہے میں 5ویں میں فیل ہو گیا پھر میں اسکول نہیں گیا، پھر باپ نے مجھے پہچان لیا کہ اس کی تو دلچسپی نہیں ہے تو باپ نے کسی اور کام میں لگا دیا۔ آخرت کے مضامین کو سمجھنے میں ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر میں کوئی قصہ بیان کرنے لگتا تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے، آپ متوجہ ہو جاتے، یا مثال کے طور پہ میں ایک بہت جوشیلا انداز اختیار کر لیتا، یا میں گالیاں بکنے لگتا، جیسے کہ بعض مقررین جو ہے ممبر پر بیٹھ کے گالم گلوچ وغیرہ یہ کرتے ہیں تو آپ کو پھر مزہ آتا۔ میں پھر اپنے کمنٹس میں دیکھتا، کچھ لوگ مجھے برا کہتے، کچھ کہتے بہت اچھے جی بہت اچھے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یعنی دیکھیں ایک مقرر اگر فضول یا وگوئی کر رہا ہے تو لوگ اس کی بات کو، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس کی بات کو اگرچہ وہ بات پسند نہیں کرتے لیکن سنتے ضرور ہیں کہ چلو تھوڑا سا گالیوں کا مزہ لے لیں اس کی، کہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیسی گالیاں دے رہا ہے، کیسے لوگوں کو لیتاڑ رہا ہے۔ یہ میں اپنی کہانی بیان کروں، میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ کوئی یاوہ گوئی ہے، نہ قصہ خوانی میں کر رہا ہوں آپ کو، نہ اپنے قصے سنا رہا ہوں اور نہ کوئی ادھر ادھر کے قصے سنا رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قصے کہانیاں، یعنی ان کی تقریر کی بنیاد ہی قصوں پر ہوتی ہے، کوئی کرامات، کوئی یہ وہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ آپ میرے جو یوٹیوبرز کے یعنی یوٹیوب کی جو ناظرین ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، 10 مہینے میں میرے ایک درس قرآن کا ایک بھی ورس بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت مطلب 2020 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، میں اس لیے اپنا یہ سب کچھ سنا رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، یقین کر لیں آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، آپ کو اچھے یا برے نتائج کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ وُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن یعنی یوم جزا کے دن جو ہے وہ تمہیں یوم توفون کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے اس کا ضرور بدلہ ملے گا۔
لا ظلم اليوم، دوسری جگہ ہے آج ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کیسے؟ کہ بدی کرنے والے کو اس کا سزا نہ دی جائے یا نیکی کرنے والوں کو اس کا اجر نہ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا روز قیامت۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے برائی کی اس کو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم تو آخرت سے، میں اپنی اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کروں، آج کا مسلمان فرد بھی اور قوم اور امت بھی ساری، یہ اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ اور میں آپ کو دیکھیں اکثر یعنی سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا دو لوگ، بیوی مثال کے طور، بیگم صاحبہ ناراض ہو گئیں شوہر سے، کسی بھی شرعی عذر کی بنا نہیں، اپنی اس کی ایک خواہش تھی، ایک حکم تھا جو پوری نہیں ہوئی، یا کوئی بھی شوہر کی بات اس کو بری لگی تو اس نے ناتا توڑ لیا، شوہر کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتی، نہ پوچھتی ہے نہ جواب دیتی ہے، اپنا سلوک مکمل بدل لیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ امت کی کہانی ہے، ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب تو نفس کے غلام ہیں۔ اب بیگم صاحبہ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھے جا رہی ہے، قرآن بھی پڑھے جا رہی ہے، ذکر اذکار تسبیح شرعی پردہ سب کچھ، لیکن شوہر کی اس لمحے اس کے ذہن میں کوئی رتی برابر اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ جو طرز عمل ہے، کیا اس کی ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ہدایت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، کیا اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ یا اگر ایک عورت جو ہے خاتون خانہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھ رہی ہے اور اللہ کی مرضی اور رسول کے ہدایات کے مطابق شوہر سے اپنے تعلقات بحال رکھ رہی ہے، تو کیا اس کو اس کے اچھے سلوک کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو نفس کو مار کے ہی دوسرے کو راضی کریں گے نا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اپنے آپ کو خفا کریں گے اور دوسرے کو خوش کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ایک درجہ دیا ہے، وہ سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں۔ اسی طرح بیوی کے، شوہر جو ہے بیوی سے اگر برا سلوک کر رہا ہے تو کیا اس کو، اب ظاہر ہے کہ شوہر اگر بیوی سے برا سلوک کر رہا ہے تو یہ تو اس کی نفسانی خواہشات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگر برا سلوک کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے تھوڑا یا بہت، یا باتیں سنا رہا ہے، یا گالم گلوچ ہوتا ہے اکثر معاشروں میں، شوہر اپنی بیویوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، بعض شوہر جو بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، گالم گلوچ اور ٹارچر کرتے ہیں بیوی کو، میرے علم میں ہے ساری بات، دونوں مطلب میں تو اسی معاشرے کا آپ لوگوں میں رہتا ہوں، ٹارچر کرتا ہے شوہر جو ہے بیوی کو کم سمجھتا ہے، کم تر انسان بھی بعض اوقات نہیں سمجھتا شوہر جو ہے۔ تو کیا اب یہ تو دونوں جو ہے ایک دوسرے سے نفسانی خواہشات کے مطابق، اور اصل تو ہمارا مسئلہ یہی ہے سامنے کرام کہ ہم تو نفسانی خواہشات کے تابع زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معبود اللہ تو نہیں ہے، ہمارا معبود تو نفسانی خواہشات ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے اس وقت کا، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں نشانی، اس میں عبرت ہے، اس میں نشانی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور ہمیں تو قطعاً میں آپ کو شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ آج کے معاشرے کو ذرہ بر
عذاب آخرت کا خوف نہیں ہے۔ بالکل میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور اس پہ پھر میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ عذاب آخرت کا بالکل خوف نہیں ہے۔ عذاب آخرت تو چھوڑیں، عذاب دنیا کا بھی ہمیں خوف نہیں ہے، اور عذاب دنیا یا ثواب دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ مقرر کر دیا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، لیکن ہمیں پرکہ برابر اس بات پر یقین نہیں ہے۔ ہم تو ساری غمی خوشی تو ظاہر میں دیکھتے ہیں، پیسہ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، دولت ہوگی، مال ہوگا، ہم دیکھتے ہیں اس میں اپنی خوشی دیکھتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی کٹھن صورتحال ہے اس وقت، بہت ہی کٹھن صورتحال ہے، اور اس کا برے نتائج جو ہیں، برے نتائج ہم پر پڑیں گے۔ آخرت کو تو چھوڑیں، دنیا میں بھی، مطلب آخرت تو کل کی بات ہے، لیکن آج بھی آپ اللہ کا عذاب آپ پر لازمی آئے گا آج۔ اور بات تو پھر دیکھ لیں، مطلب مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ ہمیں آخرت کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے، اور ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے۔ جس چیز کا تعلق باطن سے ہو اس پر ہمیں یقین بالکل حاصل نہیں ہے سامنے کا۔ تو بات تو بڑی کٹھن ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور بہت بڑے نقصان سے ہم یعنی نقصان میں ہم نے نقصان کا سودا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، جس نے بھی ایک بات نوٹ کر لیں، جس نے بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، یہ بہت بڑے نقصان میں پڑ گیا، بڑھے گا نہیں، پڑ گیا۔ دیکھیں، پریشانیاں تو آپ کی شروع ہو جاتی ہیں جب اللہ سے آپ ناطہ توڑ لیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے خالق و مالک کو آپ بھلا کے زندگی گزارتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اچھا، بہرحال تو یہ دیکھیں، آپ کو یہ باتیں دیکھنی ہیں، سوچنی ہیں، سمجھنی ہیں، اور تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ سیریس ہو جائیں، اپنے لیے۔ ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کا اختتام ہوتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا۔ تو وہ خیر اس میں تو میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ وذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے جو ڈرتا ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع، یہ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، مشہود۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔